بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو نوچا جا رہا ہے اور دوسری طرف مسلمان جشن منا رہے ہیں. ضمیر مردہ ہو گئے ہیں ضمیر. اللہ کی قسم مجھے بتلاؤ وہ کون سی جماعت تھی, وہ کون سی امت تھی کہ جس میں محمد بن قاسم عرب سے نکلا, ایک بہن کی صدا پر اللہ کی قسم عرب سے نکلا, دیوبند کے راستے کراچی پہنچا, سندھ اور پھر ملتان تک کا سفر کیا کیا. اللہ کی قسم اسلام کا جھنڈا بلند کیا اس نے, اس ایک اکیلے مرد مجاہد نے. آج نہ ان ممبروں محراب سے کوئی ان کی داستان سناتا ہے اور نہ آج امت مسلمہ میں کوئی محمد بن قاسم, خالد بن ولید, طارق بن زیاد وقت کے پتلیہ پر نمودار ہونے کو تیار نہیں. اگر وقت کسی کو حوصلہ بخشتا ہے تو ملت اسلامیہ کے ارباب سیاست و تدبر اسے مصلحت و یمین سنا دیتے ہیں. ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں, اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے. اگر یاد تو ترانے کافر کے اب تک نہیں یاد, تو راہ خدا یاد نہیں. بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل, نہیں یاد تو رسم حیا یاد نہیں. حضرات مکہ مکرمہ ہے, مکہ مکرمہ مسجد الحرام ہے, بیت اللہ کے کونے میں بیٹھے ابو جہل کمپنی کے گماشتے یوں میٹنگ کر رہے ہیں مجلس. ایک بدبخت ان میں سے اٹھتا ہے, کہتا ہے کون ہے تم میں سے جوان رانا جو اٹھے اور محمد اندر نماز پڑھ رہے ہیں, ان کی کمر پر اونٹ کی گندی بدبودار بھاری بھرکم اوجڑی پھینک کر آئے. ایک لات تھی اٹھا عقبہ ملعون اٹھا, اس نے میرے آقا کی کمر پر حالت سجدہ میں اللہ کی قسم اونٹ کی بدبودار بھاری بھرکم اوجڑی لا کر پھینک دی. عبداللہ کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا تھا, سیدہ فاطمہ تو زہرا نے دیکھا, یوں گھر سے دیکھا کہ بابا کی کمر پر اونٹ کی گندی بدبودار بھاری بھرکم اوجڑی پڑی ہے, بابا سے اٹھنا مشکل ہے. کہتے ہیں سیدہ زہرا آئی, میں نے اور سیدہ زہرا نے مل کے زور لگایا, اور زور لگا کر جب اس وزن کو ہٹایا, او مسلمانوں اللہ کے پیغمبر اٹھے, سرور کائنات مصلی امامت سے کھڑے ہوئے اور باہر چل دیے. مکہ کے کونے میں بیٹھے کافروں سے جو جملہ میرے آقا کی زبان سے صادر ہوا, کیا کہا او بدبختو انی بعثت بذبحکم, مجھے میرے رب نے تمہیں قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے. اللہ کی قسم او مسلمانوں, نبی سے محبت کا اظہار نہ جھنڈیاں لگا کر ہوتا ہے, نہ پہاڑیاں بنا کر ہوتا ہے, نہ بازاروں کو سجانے سے ہوتا ہے, نہ ڈھول ڈمکے کی تھاپ پر ناچنے سے ہوتا ہے, نہ نبی سے محبت کا اظہار جلسے جلوس ریلیاں نکال کر ہوتا ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, محبت کا معیار بتا کے آپ کو نبی سے محبت کا طریقہ بتا کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پیارے پیغمبر سے محبت کریں تو ایک کام کر لو. امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کے لوگوں, من احب سنتی فقد احبنی, صحیح بخاری کی حدیث ہے, من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. آقا فرماتے ہیں جس نے میری سنتوں کے ساتھ محبت کی, سننا یہ ہے محبت کا معیار, لیکن اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. جس نے میری سنتوں کے ساتھ محبت کی گویا اس نے میں محمد سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ, وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. حضرات یہ محبت کا معیار ہے, اور محبت کی مقدار بتاؤں کتنی ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کا ترجمہ گھر جا کے نوٹ
کر لینا. اللہ کا قرآن کہتا ہے او مسلمانوں اگر نبی سے محبت کرنی ہے تو قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ. اگر آپ نے نبی سے محبت کرنی ہے تو قل ان کان آباؤکم اپنے والدین سے اپنے ماں باپ سے زیادہ نبی سے محبت کرنی ہے. اگر نبی سے محبت کرنی ہے تو اپنے بیوی بچوں سے زیادہ نبی سے محبت کرنی ہے. اللہ کی قسم قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے اگر نبی سے محبت کرنی ہے تو اپنے کنبے قبیلے سے زیادہ نبی سے محبت کرنی ہے. اگر نبی سے محبت کرنی ہے تو اپنی جائیداد سے زیادہ نبی سے محبت کرنی ہے. اپنی کوٹھی بنگلے پلازے سے زیادہ اگر نبی سے محبت کرنی ہے تو دنیا کی جاہ و حشمت سے زیادہ اگر نبی سے محبت کرنی ہے تو دنیا کے اقتدار سے زیادہ اگر نبی سے محبت کرنی ہے. ایک طرف ساری کائنات ہو دوسری طرف آمنہ کے لال ہو ساری کائنات کو نبی کے قدموں پر خاک میں اڑا دو لیکن نبی کی محبت پر آنچ نہ آنے دو. یہ نبی سے محبت کی مقدار ہے. اللہ کی قسم سے آبا نے نبی سے محبت کی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. کہتے نا بھئی یہ نبی کی حدیث ہے یہ داڑھی رکھ لو نماز پڑھا کرو شلوار اونچی رکھا کرو. کہتے ہیں مولوی صاحب تہاڈی گل بھی ٹھیک ہے لیکن وہ برادری کا بھی تو مسئلہ ہے. گل ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے تو ذرا پیچھے برادری کو لے. اللہ کی قسم مسلمانوں جب نبی کی حدیث آ جائے نبی کا فرمان آ جائے نبی کا قول آ جائے پھر دنیا میں ساری انسانیت جس نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اس کو یہ زیبا نہیں دیتا اس کی یہ شان شایان نہیں ہے کہ نبی کا فرمان سن لینے کے بعد نبی کی حدیث سن لینے کے بعد نبی کا قول پڑھ لینے کے بعد وہ یہ کہے کہ برادری بھی ہے. اللہ کی قسم یہ نبی سے محبت کے کوکھلے دعوے ہیں کسی کام کے نہیں. آپ کسی بھی باہر کسی پیلی پر جا کے کہیں وہ خادم بھائی ہے میری پیلی ہے تسی کو بھائیاں تواڈے کول تے رجسٹری ہے اندے کاغذ ہے نے کہے گا نہیں کاغذ نہیں گئے میں دعویٰ کرنا میری پیلی تسی نہیں منو گے. جب دنیا کا ایک پلاٹ کوئی کوکھلے دعوے سے آپ کو نہیں دیتا بغیر ثبوت کے تو مسلمانوں نبی سے کوکھلے دعووں کے بغیر نبی سے کوکھلے دعوے کرنے والوں مجھے بتاؤ ان کوکھلے دعووں سے جنت ملے گی؟ اور مسلمانوں اللہ کی قسم ہوش کے ناخن لو. اس پرفتن دور کے اندر ان ملاؤں کے پیچھے نہ لگنا. اللہ نے قرآن بھی بھیجا ہے اور حدیث بھی بھیجی ہے. خود اپنی آنکھوں سے ان کو پڑھا کرو ان کا مطالعہ کیا کرو. اللہ کی قسم دین کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں آج کے نام نہاد مسلمان اور دوسری طرف امت مسلمہ کٹ رہی ہے. اللہ کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے. جب میں کشمیر کے حالات کو بغور پڑھتا اور دیکھتا ہوں تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے. جب میں فلسطین کے معصوم بچوں کا چہرہ اور ان کا سینہ اسرائیلیوں کی بمباری سے چھلنی ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے. او امت محمدیہ کے لوگوں ہائے وہ پھٹے ہوئے آنچل تار تار عزتیں پامال عصمتیں چھلنی چہرے کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کے کٹے ہوئے اعضاء جلے ہوئے چہرے بے غور و کفن لاشیں جب میری آنکھوں سے ٹکراتی ہیں اللہ کی قسم میرا دل خون کے آنسو روتا ہے. پھر سورہ النساء کی آیت نمبر 75 اللہ کی قسم مجھے رلاتی ہے مجھے جھنجھوڑتی ہے. کہتی ہے مسلمانوں وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا
کثیرا، رب کہتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں مسلمانوں وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے، قتال کیوں نہیں کرتے، اپنے مسلمان کمزور بوڑھوں کی مدد کیوں نہیں کرتے، بے کس بے بس مقہور و مجبور. اللہ کی قسم چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بارگاہ سمدی میں ہاتھ اٹھا کر ملتجی و مستدی ہیں. اللہ کی قسم قرآن کہہ رہا ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہاتھ اٹھا کر اپنے اللہ سے یہ التجا کر رہے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ ہمیں اس بستی سے نکال لے، یہاں کے رہنے والے بڑے ظالم و جابر ہیں، ہم پر ظلم کرتے ہیں، نیزوں پر رکھ کر ہمیں چھلنی کرتے ہیں، ماؤں کی گودوں سے دودھ پیتے ہوئے بچوں کو چھین کر اللہ کی قسم تپتے ہوئے کوئلوں پر اللہ آگ پر لٹاتے ہیں. اللہ ہمیں اس بستی سے نکال لے یا پھر کوئی بھیج دے ان سوئے ہوئے مسلمانوں میں سے، وجہ اللہ نا ملت ان کا ولیہ، کوئی بھیج دے. لا محمد بن قاسم جس نے تیری نبی کی سیرت کا مطالعہ کیا ہو، اور نوجوانوں اللہ کی قسم آپ کے مردہ ضمیروں کو جگانا چاہتا ہوں. اٹھو اللہ کی قسم اٹھو نوجوانوں، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا ہے. بہت سو لیا تم نے، اب جاگ جانے کا وقت آیا ہے. جلا ڈالی تھی کشتیاں سمندر کے ساحل پر، ماضی کی اسی تاریخ کو دہرانے کا وقت آیا ہے. چلے تھے جہاں سے تم 313، پھر انہی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طریقے سے اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. آخر دعوانا